الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی ایمانی جذبات کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ایمان کے عمق کے ساتھ امیر کائنات کل ایمان غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب خلیفہ بلا فصل پیغمبر خدا کائنات کی تیسری بڑی شخصیت کوئی بات نہیں ملتی خدا کے بعد مصطفیٰ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی بسم اللہ بسم اللہ سب سے بڑی شخصیت کی شہادت کی تعزیت تسلیت مومنین کی خدمت میں انتہائی عقیدت اور ارادت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. مولا آج کے عظیم دن کے صدقے بلا تمہید جملہ کہوں. عرض کیا تھا علی امیر کی شہادت سے فقط اسنین کریمین یتیم نہیں ہوئے بلکہ ایمان یتیم ہوا. ماشاءاللہ. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تبرز الایمان کلہ الی الکفر. خندق میں یہ ہستی کل ایمان کہلائی بلکہ کل ایمان کا اس کی نسبت سے اظہار ہوا. کل ایمان تو یہ ازل سے تھی اظہار ہوا. جو ہستی کل ایمان ہو بلا شک و شبہ اس کی شہادت سے ایمان یتیم ہوتا ہے. جہاں جہاں پر جس دل میں ایمان کی کوئی کیفیت کوئی ذرہ موجود ہے اس لیے میں نے دل کی گہرائیوں سے ہر صاحب ایمان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کی ہے. مولا آپ کی جملہ دینی دنیاوی خواہشات آرزوئیں آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں قبول منظور فرمائے. آمین. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صرف تمہارا ولی اللہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. انما صرف جسٹ اونلی تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. بسم اللہ. اور وہ صاحب ایمان تمہارے ولی ہیں بلکہ صرف وہ تمہارے صاحب ایمان ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ کو جب ادا کرتے ہیں تو رکوع کی حالت میں. زکوٰۃ کو جب ادا کرتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں. وَهُمْ رَاكِعُونَ. جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کو عربی میں واو حالیہ کہا جاتا ہے. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. بسم اللہ. کس کا ولی ہے یہ اللہ کس کا ولی ہے؟ یہ سب کا ولی ہے. کون ہے کائنات میں جس پر خدا کی ولایت نہ ہو، بسم اللہ. جس پر خدا والی نہ ہو، جس پر خدا حاکم نہ ہو، جس کا ولی خدا نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی کائنات میں مخلوق؟ کوئی نہیں ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ. اب کیونکہ میں یہ عربی کی باتیں زیادہ نہیں ٹچ کروں گا، یہاں کم اللہ جو کہا تھی قوم کا جو خطاب کیا تمہارا ولی اللہ ہے، اس تمہارا کا پہلا مخاطب پیغمبر کے صحابہ ہیں. بسم اللہ. اس صحابہ کو قوم کا خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارا جی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے قوم کی، تمہارا ولی اللہ ہے.
اچھا ان صحابہ کا ولی صرف اللہ ہے؟ میں قرآن سے یاد کر رہا ہوں، آواز آئی نہیں؟ اے صحابہ تمہارا ولی جیسے اللہ ہے ویسے اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ تمہارا اللہ کا رسول بھی ولی ہے۔ بس پروردگار عالم ان صحابہ کے لیے دائرہ ولایت کلوز ہو گیا تھا؟ نہیں، پہلا ولی میں ہے نا، توجہ، میں ہوں، پھر اس کے بعد میرا رسول ولی ہے، اس کے بعد اے صحابہ تمہارے وہ ولی ہے جو صاحب ایمان ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ ولی ہیں تمہارے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے اہل سنت کی ساری تاریخ نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، جب امیر کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر سائل کو دی تو اس وقت یہ آیت آئی تھی، انما ولیکم اللہ۔ حالانکہ تاریخ نے لکھا، خلیفہ ثانی کہتے ہیں میں نے کم از کم 40 انگوٹھیاں اس کے بعد دی، کم از کم 40 مرتبہ میں نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی، 40 مرتبہ یہ سوچ کر دی شاید کوئی آیا ہے۔ عقل انسانی کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پہ عقل انسانی کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا سلسلہ ہے، اتنی طولانی لمبی جوڑی مجلس نہیں ہے۔ اے صحابہ تمہارا ولی اللہ ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ انما ولیکم اللہ، صحابہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ پہلے مخاطب آیت کے، اے صحابہ تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اے صحابہ تمہارے ولی ہیں وہ مومن جو نماز کو قائم کرتے ہیں، لفظی معنی کر رہا ہوں، اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا یہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا تھا یہ فقط علی ابن ابی طالب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پروردگار ایک علی کے لیے تیرا انداز تھوڑا عجیب ہے، کہا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، بسم اللہ، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک علی ہے، تو جمع کے صیغے استعمال کر رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جمع کا صیغہ عربی میں دو وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک کسی کے احترام کے لیے، احترام سے مراد عظمت ہوتی ہے، کسی کی عظمت کے لیے، واقعاً اس کی کوئی عظمت ہوگی جو خدا کے بعد، مصطفیٰ کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ عظمت تو ہے، اس میں کیا شک ہے کہ اس کی عظمت نہیں ہے، خدا نے جمع کے صیغے استعمال کیے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی یہ عربی گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی اس خاص لب و لہجہ میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علی تنہا ولی نہیں ہے، علی سے دروازہ ولایت کھولا جا رہا ہے، علی سے باب ولایت باز ہو رہا ہے۔ فقط ایک علی ولی نہیں ہے، علی کے بعد علی کے پھر 11 بیٹے ولایت کا تاج پہنے گے۔ صحابہ تمہارے ولی ہیں، یہ صحابہ تمہارے ولی ہیں، جیسا اللہ ولی ہے ویسا رسول ولی ہے، ویسے یہ تمہارے ولی ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، میں اکثر اس کا معنی کرتا ہوں، بعض مشکل ہو جاتی ہے، ہمیں آج تک یہ کسی نے نہیں بتایا، پتہ ہی نہیں چلا، غور ہی نہیں کیا، اکثر لوگوں نے ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی، یہ تو اللہ کے ولی، علی اللہ کے ولی، ہم تو کہہ رہے ہیں علی کو ہمارا ولی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرما لیا ہے بہت۔ اب میں پوچھ علی اللہ کے ولی ہیں یا علی ہمارے ولی ہیں؟ بولنا چاہیے نا، ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے سال مجھے یاد ہے اس جملے کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر آپ نے علی اللہ کے ولی بھی ہے، علی آپ کے اور میرے ولی بھی ہیں، لیکن آیت ولایت علی کو اللہ کا ولی نہیں کہہ رہی۔ بسم اللہ۔ ایسے ہی ہے نا، آیت ولایت
علی کو تمہارا ولی کہہ رہی ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور علی ہے صحابہ, علی تمہارا ولی ہے. علی جب صحابہ کا ولی ہے, علی جب ہمارا ولی ہے, تو پھر علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ علی اللہ کا ولی. ابھی علی اللہ کا ولی ہے یا آپ کا اور میرا ولی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ بس یہ میرے امام کی شان ہے, یہ اللہ کا بھی ولی ہے اور میرا بھی ولی ہے. یہ اللہ کا بھی ولی ہے اور صاحبان ایمان کا بھی ولی ہے. فرق صرف یہ ہے, جب کہا جاتا ہے اللہ کا ولی ہے تو معنی یہ ہوتا ہے اس کو ولایت اللہ نے دی ہے. اور فرمایا اس کو ولایت اللہ نے دی ہے, یہ معنی ہے علی ولی اللہ کا. اور جب علی ہمارا ولی ہے, یہ معنی کب پیدا ہوگا؟ اللہ نے اس کو کس پر ولایت دی ہے؟ جن پر ولایت دی ہے ان کی نسبت سے یہ ان کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ کی طرف سے ولی. اور جب علی ہمارے ولی ہیں تو ہمارے مولا, ہمارے آقا ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے حاکم ہیں, ہمارے سلطان ہیں, ہمارے بادشاہ ہیں, ہم علی کی رعیت ہیں, ہم علی کے نوکر ہیں, ہم علی کے غلام ہیں, ہم علی کے تابع ہیں. یہ ولایت ہے علی کی ہمارے اوپر جو علی کی ولایت. اور اس ممبر سے ایک مشکل حل ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ابھی تک یہ مسئلہ کسی سام تھم نہیں رہا, اور اگرچہ چند افراد ہیں میرے مخاطب, میں اکثر کبھی بھی یہ نہیں سوچا کرتا. ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی شیعہ قوم کے لیے ایک پیغام آپ کی خدمت میں اس منبر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نشر کرنا چاہتا ہوں. علی ولی اللہ اس لفظ کو بہت سارے لوگ بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آج میرے امام کی شہادت کا دن ہے, اس لیے یہ پیغام ضروری ہے. علی کی ولایت انتہائی مقدس, انتہائی نفیس اور انتہائی کریم قسم کی ولایت ہے. اس کو کسی بھی اپنے مقصد کے لیے, ہدف کے لیے, مادی, سیاسی, اجتماعی, کسی ذاتی غرض و غایت کے لیے استعمال قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا سلسلہ بنا ہوا ہے, یہاں پر علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے, یہاں پر علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ پورے ملک میں ایک افراتفری, ایک دھینگا مشتی اور ایک بد نظمی اور ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے. میں اس کا ایک حل, ایک سالوشن آج یہاں سے دینا چاہتا ہوں. اور میں نے 2-3 سال پہلے سندھ میں آیا تھا, ایک بڑے سٹیج سے, ایک بڑے ممبر سے میں نے یہ اعلان کیا تھا. میں نے کہا یہ اہل ولایت, فلاں اہل ولایت ہیں جی, وہ جانی شاہ کا باغ گروپ ہے, بہت مشہور ہے, فلاں اہل ولایت ہیں, فلاں موالی ہے, فلاں موالی ہے اور فلاں مقصر ہے. ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ علی امیر کو پیغمبر کا بلا فصل خلیفہ ماننے والا ہر شخص موالی ہے, ہر شخص مومن. ہمارے عقائد میں مزید تفریق کی اور تقسیم کی گنجائش قطعاً نہیں ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمیں پورے طور پر اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے, یہ جتنے بھی مومنین ہیں, جتنے بھی اہل ایمان ہیں, یہ امام زمان کا سرمایہ ہے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے, میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے, کسی فقیر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, کسی عارف کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, کسی ولی دوران کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ کے سرمایہ کو تقسیم کرے. آپ ہی مومنین کے درمیان
किसी जगह अहले ईमान के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं कर सकते। ये अथॉरिटी नहीं है आपके पास, आप मजाज नहीं है इस बात के, आप मुख्तार नहीं है इस बात के, कहीं किसी किस्म की मोमिनीन के दरमियान कोई खलिश, कोई किसी किस्म की नफरत, किसी भी किस्म के मामूल से हटकर हालात पैदा करना एक संगीन जिम्मेदारी है। हमारे नंबरों पे क्या हो रहा है, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुनने वाले पता है उनको, मौला की तौफीक है मैं फजाइल भी पढ़ सकता हूँ, हम दर्स अखलाक भी दे सकते हैं, सारी मौला की इनायत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक पैगाम देना चाहता हूँ, इस मुल्क में विलायत के नाम पर मोमिनीन को तकसीम करना, उनमें कैटेगरी बनाना, उनमें मवाली पैदा करना, उनमें हलाली बनाना, उनमें मुकस्सर बनाना, उनमें मुख्तलिफ किस्म की तकसीम करना, ये जुल्म है मेरे इमाम की विलायत के साथ। में कोई आकाशत नहीं है। हाँ, अगर कोई विलायत की बात करे, मेरा ये पैगाम नोट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, और पाकिस्तान के हर शिया तक ये आवाज मिंबर हुसैन से, मिंबर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद से, मिंबर अली से जानी चाहिए, अली वाले के दिल तक वो आवाज क्या है। हाँ, अगर आप बहुत इस बात में आपको घमंड है, बहुत अगर आपको नाज है, काबिल फख्र है अली की विलायत, शक ही कोई नहीं है, अगर आप अपने आप को बहुत अहले विलायत समझते हैं, फिर आए हम आपको जो अपने दुरूस में हम गुफ्तगू करते रहे, अभी तक आपको विलायत का माना आता है? लफ्ज़ विलायत का माना आपको अभी तक आता है? जो आपने इतनी अफरा तफरी पूरे मुल्क में झींगा मुश्ती और उसका बैकग्राउंड क्या है, हम यहाँ मेंबर से इन सारी बातों को नहीं अर्ज करते, क्यों ऐसा किया जा रहा है? बस फकत एक बात जिस पे फोकस हूं मैं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये कि इमाम ज़माना के सरमाए को तकसीम करना किसी को इख्तियार नहीं है। शियत के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान किसी किस्म की भी नफरत की लकीर खींचना किसी मुज्तहिद को भी इजाजत नहीं है, किसी फकीह को इजाजत नहीं है। आप समझते क्या है, ये हुज्जत खुदा का सरमाया है, ये इमाम ज़माना की दौलत है। हमारी हैसियत क्या है मेरे इमाम के मुकाबले में? कोई कहीं किसी पहलू से शियत को तकसीम करने का हक नहीं रखता। अगर आपको बड़ा घमंड है, मैं अर्ज करता हूं, मैंने पहले भी अर्ज, विलायत का माना क्या है? विलायत का माना है हुक्मरानी, सरपरस्ती। विलायत का सिंपल माना करूं, विलायत का माना यह है कि अली मौला है और मैं उसका गुलाम हूं। विलायत का माना तस्वर में आया आपके ज़हन में? विलायत का माना यह है कि एक तरफ मौला है, एक तरफ आका है, एक तरफ सरदार है, एक तरफ हाकम है, दूसरी तरफ महकूम है, दूसरी तरफ नौकर है, दूसरी तरफ गुलाम है। पूरी दुनिया तक ये बात जानी चाहिए, मौला का माना, वली का माना, वाली का माना, विलायत का माना हाकमियत है, सरपरस्ती है और आका होना है, मौला होना है, सरदार होना है, और आका के मुकाबले में फकत गुलाम आता है। सरदार के मुकाबले में फकत नौकर आता है। क्या मतलब? आप क्यों कलमा अली वलीउल्लाह को मुख्तलिफ पहलुओं से यूज करना चाहते हैं और मुख्तलिफ अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं, और इस्लाम दुश्मन को एक पूरा गैप दे रहे हैं कि वो मोमिनीन को तकसीम करे और ये शिराजा बिखरे ईमान का, और इमाम ज़माना की ज़ात पे इतना बड़ा हमला किया जा रहा है। आप विलायत के माने की तरफ आए। विलायत का सिर्फ माना ये है, हम गुलाम हैं, वो आका है। बड़ा नाज है विलायत पर। देखो सुबह से लेकर शाम तक कितनी जिंदगी अली की गुलामी में बसर करते हो और कितनी जिंदगी शैतान की गुलामी में बसर विलायत आप क्या समझते हैं? मैंने विलायत फकत इस बात का नाम है, वो आका है और मैं गुलाम। गुलाम मौला का माल होता है। मैं कहीं अपने मौला की मुखालफत नहीं कर सकता जिंदगी में। मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, इसका नाम विलायत। मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता।
आजाद नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम हूँ। गुलाम कोई भी काम करता है तो उसके मौला का इख्तियार उसके पीछे होता है, गुलाम को कोई इख्तियार नहीं होता। अब इस बात को नहीं छेड़ना चाहता। हाँ, अगर मेरे पास विलायत है, अगर मैं अहले विलायत हूँ, मैं मवाली हूँ, इसका माना क्या है? यानी मैं अली का गुलाम हूँ। मैं देख लूँ मैं कितना गुलाम हूँ, देख लूँ मेरे पास कितनी विलायत है समाज की, मैं कितना सरपरस्त मानता हूँ, मैं कितना आका मानता हूँ अपनी जिंदगी में, मैं कितना मौला मानता हूँ वली को, और कितनी गुलामी कर रहा हूँ वली की। जितनी गुलामी मेरी जिंदगी में, मेरी प्रैक्टिकली लाइफ में जितनी गुलामी शामिल है, वही मेरे हिस्से में विलायत है। मेरे पास वही कुछ विलायत है। बाकी मैं सारी जिंदगी मिंबर पे आके शोर करूं, लोगों में जाके शोर करूं, जो मर्जी है करता हूं। विलायत वही है जितना मैं दीनदार हूं, माशाअल्लाह, जितना मैं अली को फॉलो कर रहा हूं, जितना मैं अली की बात मान रहा हूं, यही विलायत है। विलायत का माना फकत यही है, ये तुम्हारा मौला है तो मैं इसके गुलाम हूं। कितनी गुलामी कर रहे हैं हम अपने मौला की, उतनी विलायत है हमारे ऊपर अली की। बस ये जबान से लकलकाए लिसानी, जबान से, यहाँ से विलायत अली वलीउल्लाह इस जबान से पढ़ना है। मैंने कल ये जुमला कहा था, हाँ मकारी करना चाहते हैं, अय्यारी करना चाहते हैं, आसान तरीन काम लेना चाहते हैं, अली वलीउल्लाह पढ़ना इस जबान से क्या खर्च होगा? कुछ खर्च हुआ नहीं। अली वलीउल्लाह इस जबान से पढ़ लेना इस कलमे में, कुछ भी खर्च नहीं होता। आए अली की विलायत में बड़ा कुछ खर्च होता है, अपने नफ्स को मारना पड़ता है, नफ्स की मुखालिफत करनी पड़ती है, अपने नफ्स की मुखालिफत करनी पड़ती, अली की माननी पड़ती है। ये विलायत के लिए कर रहे हैं। एक जबान से अली वलीउल्लाह कहने से क्या खर्च होता है? कुछ भी खर्च नहीं होता। ये क्या है आप कह रहे हैं? यहाँ भी पढ़ दे, यहाँ भी पढ़ दे, वहाँ भी पढ़ दे। किबला अगर सारी जगहों में भी पढ़ लिया जाए तो आप क्या समझते हैं आपने आके विलायत अदा कर दिया है? एक पॉइंट भी आप विलायत के को अदा नहीं किया आपने। जबान से पढ़ लेना क्या है? अपना दिखाएं, अपना अमल दिखाइए। कितने अहले विलायत हैं आप? सुबह से शाम तक कितना अली आप पे हुक्मरानी करता है, कितनी अली की मानी जाती है, कितनी जिंदगी अली की मंशा, अली की रिजा, अली की आरज़ू के मुताबिक गुजारी जाती है। वही विलायत है जो आपकी, आप पर मौला की विलायत नाफिज है। क्यों किसी जबान से अली वलीउल्लाह जहाँ पढ़ ले, जबान से वहाँ पढ़ ले, जिसने जबान से नहीं पढ़ा? ये क्या मुल्क में अफरा तफरी है? नौज़ुबिल्लाह, ये मुकस्सर है, ये हरामज़ादा है, ये फला है, ये फला। तुम्हें किसने ये ताकत दी है? तुमने विलायत को समझा ही नहीं है। तुम अपने गिरेबान में झांको और देखो तुम अली के कितने नौकर हो, वही तुम्हारे पास विलायत है। वाह वाह, इसके बाद विलायत है। और तो विलायत किसी चीज का नाम नहीं है, ये तो शक्ल विलायत है, ये तो सूरत विलायत है जिसे जबान से पढ़ा जाता है। अब चूंकि वक्त नहीं है, हमने पहले भी अर्ज किया था कि मासूम से पूछा क्या मौला हम नेमत का शुक्र अदा करें तो कैसे करें? क्या 100 मरतबा शुक्र लिल्लाह पढ़े, शुक्र लिल्लाह पढ़े, नेमत का शुक्र हो जाएगा? इमाम ने कहा नहीं, कदर नहीं। नेमत का शुक्र ये है, नेमत अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दी है उसको उसी मकसद पे खर्च करो। आंखें जिस मकसद के लिए, बेटे जिस मकसद के लिए, कान जिस मकसद के लिए, जबान जिस मकसद के लिए, ज़हन जिस मकसद के लिए, जो जो नेमत अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दी है वहाँ ही खर्च की जाए तो ये शुक्र होता है। बोला ये कौन सा शुक्र है? कहा ये हकीकी शुक्र है। बोला ये कौन सा शुक्र है? शुक्र लिल्लाह। कहा ये तो शक्ल शुक्र है, ये तो सूरत है फकत शुक्र की, इसमें तो कुछ भी कमाल नहीं है, कमाल अमल के अंदर हुआ करता है। आप अल्लाह की नेमत का शुक्र कर रहे हैं, यानी उस नेमत को उस मकसद में अगर खर्च कर रहे हैं। अच्छा, हर नेमत का यही शुक्र है, तो फिर अगर हर नेमत का यही शुक्र है तो अली की विलायत तो सबसे बड़ी नेमत है। इसका शुक्र क्या है? इसका शुक्र क्या है? इसको भी अमल में खर्च करो जिस मकसद के लिए दी गई थी, यानी क्या मतलब? इसको तुम्हारा मौला बना दिया गया था, तुमने सारी जिंदगी इसकी नौकरी में गुजार दी।
یہ شکر ولایت علی ہے. بے شک سبحان اللہ. علی کی ولایت کو سمجھا جائے. میرے امام کی ولایت کو کبھی موضوع بنا کر ملت کے درمیان، تشیعوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان میں پھر زور دوں گا. مجھے بہت کچھ پڑھنے کے لیے آتا تھا. پھر زور دے کر یہ بات کہوں گا، کسی کو یہ حاصل نہیں ہے امیر کائنات کی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے اہل ایمان کے درمیان کسی قسم کی تقسیم، گروہ بندی، کسی قسم کی نفرت، کسی قسم کی فضا کو کشیدہ کرنے کی کوشش کرے. کسی کو حاصل نہیں. ہاں، عملی ولایت کی طرف سارے آئے. فاستبقوا الخیرات. خدا نے کہا نیک کاموں میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں. آئیں آپ اور میں ریس لگائیں کردار میں ایک دوسرے کے ساتھ. کون علی کو زیادہ فالو کر رہا ہے، کون علی کی زیادہ مان رہا ہے، کون علی کے کہنے پہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے، کون علی کے کہنے پہ گناہ چھوڑ رہا ہے، کون علی کے کہنے پہ سچ بول رہا ہے، کون علی کے کہنے پہ سر جاتا ہے تو چلا جائے، جھوٹ نہیں بولتا اس لیے اس کو پتا ہے علی کائنات میں صادق بھی ہے، علی مع صادقین کے مقام پر بھی ہے. علی سے بڑا پیغمبر کے بعد سچائی کوئی نہیں ہے. علی صدیق اکبر ہے. علی فاروق اعظم ہے. فاروق اعظم ماننے کا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان علی تمیز کرنے والا ہے. جو علی والا ہوگا وہ حق پہ چلے گا، باطل کی طرف نہیں جائے گا. یہ ولایت ہے. علی فاروق اعظم ہے. علی حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والا. فرق کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے. ہمیں لائن لگا کے بتا دیا جا رہا ہے تم میرے ہو، تم نے اس طرف رہنا ہے، ادھر باطل والوں نے رہنا ہے. آپ کی اور میری زندگی میں باطل کہاں سے آئے؟ ہماری زندگی میں جھوٹ کہاں سے آئے؟ ہماری زندگی میں خیانت کیوں آئے؟ ہماری آنکھیں نامعلوم کو کیوں دیکھیں؟ ہمارے کان کو گانے کیوں سنیں؟ ہماری زبان سے کسی کی غیبت یا غیر اخلاقی بات کیوں کی جائے؟ کوئی نہیں سکتا. یہ کہ ہم علی والے ہیں. علی نے جو تقسیم کر کے ہمیں دی ہے، کہا یہ حق کا حصہ، یہ حقیقت کا حصہ، یہ تمہارے لیے ہے اور باطل میرے دشمنوں کے لیے. ادھر یہ ان کا حصہ، آپ کے اور میرے حصے میں کچھ نہیں آئی ایسی بات. ہم خالق کی اس تقسیم پر راضی ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لنا علم وللجہال مال. ہمیں اس نے علم دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا ہے. خالق نے کیا خوب تقسیم کی ہے ہمارے حق میں. علی ابی ہمیں علم دیا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں رشد دی ہے، ہمیں معنویت دی ہے، ہمیں روحانیت دی ہے، ہمیں حقیقت دی ہے، ہمیں صداقت دی ہے اور ہمارے دشمنوں کو باطل دیا ہے، گمراہی دی ہے، کثافت دی ہے. راضی ہیں اس بات سے اور ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. آیا ایک تطہیر نے بھی تو یہی اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھا گیا. اب رجس چونکہ وقت کا میں بس رجس کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں جا کے ڈکشنری میں لغت میں رجس ہر قسم کی نجاست. اب دو نجاست، چاہے وہ روحانی نجاست ہو چاہے وہ مادی نجاست، چاہے روح کی نجاست ہو چاہے جسم کی نجاست. ورنہ نجاست جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ ظاہری نجاست ہوتی ہے جو پانی سے پاک ہوتا ہے، اس کو نجاست. قرآن نے کہا ہم نے اہل بیت سے نجاست کو دور نہیں رکھا. نجاست رجس کو، رجس کا مطلب ہے ان کی روح بھی پاک ہے، ان کا بدن بھی پاک ہے. نجاست پانی سے پاک ہوتی ہے اور رجاست جو ہوتی ہے وہ ہر دو قسم کی میل کو چاہے کو کہا جاتا ہے، ہر دو قسم کی گندگی کو، چاہے وہ روح کی ہو یا جسم کی ہو. بس کیا کہنا چاہتے ہیں خدا اس آیت میں؟ کہا اہل بیت سے اور رجاست دور ہے. اہل بیت کے ماننے والے کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے. رجاست کو ان سے دور رکھا ہے. رجاست وہ ہے جو ظاہراً بھی نجس ہو سکتی ہے اور باطناً. حق کی صحت و سلامتی کے
فقط کلمہ علی ولی اللہ کے اوپر ساری یہ تفریق کی گئی ہے. عمل